آج ہم اس چھپی ہوئی طاقت کی بات کرنے والے ہیں جو دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی کے پیچھے ہے، اور وہ ہے ریاضی۔ جی ہاں، یہ وہ انجن ہے جو خاموشی سے پس پردہ ہمارے مستقبل کو بنا رہا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں، سوچیں ذرا۔ جب بھی کوئی اپنا فون چہرے سے ان لاک کرتا ہے، یا کوئی راکٹ خود بخود لینڈ کرتا ہے، یا پھر اے آئی کوئی نیا پروٹین بنا لیتا ہے، ان سب کے پیچھے جو بھاری بھرکم کام ہے نا، وہ اصل میں ریاضی کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریاضی ان ٹیکنالوجیز کے لیے صرف کوئی ٹول یا اوزار نہیں، بلکہ یہ تو وہ بنیاد ہے، وہ ڈھانچہ ہے جس پر یہ ساری ایجادات کھڑی ہیں۔ چاہے وہ فیس ان لاک ہو یا جدید ترین چیٹ باٹس، ان سب کی جڑ میں آپ کو ریاضی ہی ملے گی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ریاضی یہ سب کر کیسے لیتا ہے؟ جواب ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا میں چھپا ہے، جسے کہتے ہیں ایبسٹریکشن، یعنی تجرید۔ سچ پوچھیں تو یہی ریاضی کی اصلی سپر پاور ہے۔ یہاں دیکھیں، ریاضی کی اصل طاقت کیا ہے۔ ایک طرف ہے ہماری اصل دنیا، جو اکثر بہت پیچیدہ اور بے ترتیب ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہے ریاضی کا صاف ستھرا منظم ڈھانچہ۔ ریاضی کا کمال یہ ہے کہ وہ اس ساری گڑبڑ اور افراتفری کو ایک ایسے ماڈل میں بدل دیتا ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں، جسے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بے ترتیبی سے ترتیب تک کا سفر، سمجھ لیں۔ تو ایبسٹریکشن کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے پیچیدہ حقیقت کو لے کر اسے ریاضی کے اصولوں اور ڈھانچوں میں ڈال کر آسان بنانا۔ اور جب ہم ایسا کر لیتے ہیں تو پھر ہم نتائج کی پیش گوئی بھی کر سکتے ہیں، انہیں بہتر بھی بنا سکتے ہیں، اور چیزوں کو آٹومیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال وبائی امراض کے ماڈلز ہیں، جن کی مدد سے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ وسائل کہاں اور کیسے استعمال کیے جائیں۔ چلیں اب ذرا اور گہرائی میں جاتے ہیں اور ان دو خاص ریاضی کے شعبوں کو دیکھتے ہیں جو آج کی مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کے اصل انجن ہیں۔ آپ انہیں وہ ورک ہارسز کہہ سکتے ہیں جن کے دم پر آج کی ٹیکنالوجی دوڑ رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلا ہے لینئر الجبرا۔ اسے آپ ذہانت کا انجن ہی سمجھ لیں۔ یہ نیورل نیٹ ورکس کے لیے ایک اسمبلی لائن جیسا کام کرتا ہے۔ جیسے فیکٹری میں چیزیں اسمبلی لائن پر آگے بڑھتی ہیں، ویسے ہی لینئر الجبرا میٹرکس آپریشنز کے ذریعے بے تحاشا ڈیٹا کو تیزی سے پروسیس کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آج کل کے جو سب سے جدید اے آئی ماڈلز ہیں نا، جو زبان سمجھتے ہیں یا تصویریں پہچانتے ہیں، ان سب کی بنیاد میں یہ ایک سادہ سا میٹرکس فارمولا ہے۔ یہ مشہور اٹینشن فارمولا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اے آئی کا کتنا ہی پیچیدہ کام کیوں نہ ہو، اس کی بنیاد میں یہی بنیادی ریاضیاتی عمل ہوتے ہیں۔ اور لینئر الجبرا کا دائرہ کار بہت ہی وسیع ہے۔ ڈیپ لرننگ یعنی اے آئی سے لے کر کمپیوٹر گرافکس، سگنل پروسیسنگ اور یہاں تک کہ کوانٹم کمپیوٹنگ تک، یہ ہر جگہ چھایا ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ جدید ٹیکنالوجی کی اپنی زبان بن چکا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے انجن کی طرف، آپٹمائزیشن یعنی اصلاح۔ اسے آپ مشینوں کو سوچنا سکھانے کا فن بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی مسئلے کا بہترین ممکنہ حل تلاش کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک جواب کو بار بار منظم طریقے سے بہتر بنا کر۔ اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جو سوچیں کہ آپ ایک پہاڑی وادی میں کھڑے ہیں اور سب سے نچلے جگہ پر پہنچنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ سب سے تیز ڈھلان کس طرف ہے اور اس سمت میں ایک چھوٹا سا قدم لیں گے۔ پھر یہی عمل دہراتے رہیں گے، قدم بقدم، جب تک آپ سب سے نچلے پوائنٹ پر نہ پہنچ جائیں۔ بس یہی سب سے بہترین حل ہے۔ اور یہ آپٹیمائزیشن یہ ہر جگہ کام آ رہی ہے۔ آج کے تمام اے آئی ماڈلز کی ٹریننگ اسی سے ہوتی ہے۔ دنیا بھر کی سپلائی چینز کو بہتر بنانے سے لے کر بڑے بڑے پاور گریڈز کو چلانے اور یہاں تک کہ نئی دوائیاں بنانے کے عمل کو تیز کرنے تک، ہر جگہ آپٹیمائزیشن اپنا جادو دکھا رہی ہے۔ تو ہم نے کچھ خاص مثالیں تو دیکھ لیں۔ اب ذرا ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور بڑی تصویر پر نظر ڈالتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی تکنیکی کامیابیاں ہیں، ان سب کے پیچھے کچھ مشترک ریاضیاتی پیٹرنز یا نمونے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پیٹرن ہے سیمیٹری یعنی تشاکل۔ اس کی مدد سے ہم آسان اور زیادہ کارآمد ماڈل بنا پاتے ہیں۔ دوسرا آپٹیمائزیشن، جس کی ہم نے ابھی بات کی، یہ وہ یونیورسل طریقہ ہے جو ہمارے مقاصد کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ تیسرا پیٹرن ہے غیر یقینی صورتحال یعنی انسرٹنٹی سے نمٹنا۔ یہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ جب ہمارے پاس پوری معلومات نہ بھی ہوں،
تب بھی ہم اصولوں کی بنیاد پر بہترین فیصلے کر سکیں۔ اور چوتھا اور آخری پیٹرن ہے اسٹرکچر، یعنی ساخت۔ اس میں ہم گرافس اور مینی فولڈز جیسے آئیڈیاز استعمال کر کے بڑی سے بڑی پیچیدگی کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ تو پھر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بڑی کامیابیاں تب ملتی ہیں جب ہم صحیح اصولوں کو سسٹم میں ڈالتے ہیں، اپنے لیے صحیح مقصد چنتے ہیں اور پھر صحیح طریقے سے آپٹیمائز کرتے ہیں۔ یہ سارا کھیل انہی پیٹرنز کو صحیح طریقے سے جوڑنے کا ہے۔ تو اب ذرا مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں۔ ریاضی آگے چل کر کون کون سے بڑے مسائل حل کرنے والا ہے؟ اور مستقبل واقعی بہت دلچسپ نظر آ رہا ہے۔ سائنسی دریافتوں میں مدد کے لیے اے آئی، پوسٹ کوانٹم کرپٹوگرافی، روبوٹکس کے لیے فاؤنڈیشن ماڈلز، بائیولوجی کے لیے جنریٹو ماڈلز اور انرجی گریڈز کو مستحکم کرنا، یہ سب وہ میدان ہیں جہاں ریاضی اگلی بڑی تبدیلی لانے کو تیار بیٹھا ہے۔ تو آخر میں بس یہ بات یاد رکھنے والی ہے، ٹیکنالوجی چلتی ہے کوڈ پر اور کوڈ چلتا ہے ریاضی پر۔ ہم ریاضی کی اس زبان کو جتنا بہتر سمجھتے جائیں گے، اتنا ہی ہم انسانیت کے لیے نئی راہیں کھولتے جائیں گے۔ تو یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ ریاضی اگلا کون سا بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہے۔